رمضان رضا 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ تو رمضان المبارک کا پروگرام ہے اور آج کے پروگرام میں انشاءاللہ حسب معمول نعت سرکار دو عالم علیہ السلام ہوگی۔ اللہ رب العزت کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی ہوگی، اور آج گفتگو میں شامل ہوں گے حضرت علامہ و مولانا سرفراز قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شہر کراچی کے مشہور معروف علماء کرام میں آپ میں شمار ہوتا ہے، اور مختلف ٹی وی چینلز پر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، علم کے موتی بکھیرتے ہیں، اور فقہی مسائل پر اللہ رب العزت نے بڑا کمال آپ کو عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں شامل گفتگو ہوں گے۔ ابھی وقت ہے ہمارے سیگمنٹ کا، اور سیگمنٹ ہے کلام ربی۔ اللہ رب العزت کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے میں گزارش کروں گا قاری بلال اتاری صاحب سے، اللہ رب العزت کے مقدس کلام کی تلاوت سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید۔ رمضان رضا رمضان رضا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری بلال اتاری، اللہ رب العزت کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ کا ذکر ہو اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو، تلاوت قرآن مجید ہو اور آقا دو عالم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو، تو عشاقان مصطفیٰ کو مزہ آتا نہیں، روح کو غذا ملتی نہیں۔ وقت ہے نعت کا، تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور نعت سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں بلال اتاری سے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ رمضان رضا رمضان رضا کیا بتاؤں واہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا
مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں، شہر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، زخم دل کی دوا مدینہ ہے، زخم دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، میرا مدینہ ہے، منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلال اتاری سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے اور پڑھ رہے تھے کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ ناظرین کرام،
وہ عاشق مصطفیٰ جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے ان سے پوچھیے کہ مدینہ کیا ہے۔ اور جب وہ مدینہ طیبہ کی حاضری سے لوٹ آتے ہیں اور ان سے کہا جائے کہ بتاؤ کیا مدینہ ہے، تو بتانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مدینہ کریم ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مرکز مدینہ ہی تو ہے۔ کیفیت کون بتا سکتا ہے، کون بتا سکتا ہے کہ مدینہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت بلال اتاری کی آواز میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، کل میں نے اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہم ایک سیگمنٹ اپنے پروگرام میں ایسا بھی شامل کر رہے ہیں جس میں روحانی مسائل کا علاج بھی آپ کو دیا جائے گا، اور روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ ہمارے ساتھ قاری عبدالحمید چشتی صاحب تشریف فرما ہوا کریں گے، اور قاری صاحب روزانہ ہمیں وظائف بتایا کریں گے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے روحانی دنیا، اور روحانی دنیا کے ہمارے مہمان قاری عبدالحمید چشتی صاحب ہوا کریں گے۔ روزانہ انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید سے، احادیث مبارکہ سے اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے وظائف سے ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو علم دین کی برکتیں بھی ملیں گی، قرآن و حدیث کا علم بھی ملے گا، فقہی مسائل بھی ہم علماء کرام سے جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام ہم قاری عبدالحمید چشتی صاحب سے روحانی دنیا اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ جانتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے۔ ممکن ہو سکے تو اپنے پاس قاری صاحب کے بتائے ہوئے جو وظائف ہوں ان کو نوٹ کر لیا کریں، لکھ لیا کریں روزانہ کی بنیاد پر، تاکہ رمضان شریف میں ایک اچھی تعداد میں آپ کے پاس وظائف بھی جمع ہو چکے ہوں۔ قاری صاحب قاری عبدالحمید چشتی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ قاری صاحب، ناظرین کرام کو آج اپنے سیگمنٹ میں کون سا وظیفہ بتائیں؟ رمضان رضا، رمضان رضا۔ فقیر بھائی، جیسا کہ آج کا جو دور چل رہا ہے اس کے اندر تقریباً لوگ بیمار بہت زیادہ رہتے ہیں، تو آج کا جو وظیفہ منتخب کیا گیا ہے تو اس کی کچھ یہی باتیں ہیں کہ بعض لوگ بیمار رہتے ہیں تو انہیں کون سا دم کرنا چاہیے کہ وہ بیماری سے شفا یاب ہو جائے۔ جی ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام جی، یا سلام، یا سلام۔ اگر کوئی شخص 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ جو بیمار شخص ہے اسے شفا حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا سلام 111 مرتبہ پڑھنے والے شخص پر اگر کوئی بھی بیماری ہوگی، کہ اگر اس کو نظر ہو یا کسی طرح سے کوئی بھی معاملہ پیش آیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، قاری عبدالحمید چشتی صاحب آج کا وظیفہ بتا رہے تھے، اور ہم اپنے اہم ترین سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے خزینہ علم۔ اس سیگمنٹ میں علماء کرام تشریف لاتے ہیں، آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں، علم دین کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، رمضان المبارک کے فضائل جانے جاتے ہیں، اور مختلف جدید مسائل اور ٹاپک جو ہم منتخب اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمیں جو لگتا ہے کہ یہ ٹاپک آج کا بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے مسائل میں، جدید معاملات میں، تو ان ٹاپک کا ہم انتخاب کرتے ہیں اور پھر علماء کرام کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ آج جو علامہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہونے والے ہیں ان کے تعارف میں نے آپ کو بتایا تھا، علامہ سرفراز قاسمی صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مختلف ٹی وی چینلز پر اور بالخصوص جو سندھی زبان میں چینلز ہمارے ہاں دیکھے جاتے ہیں ان تمام چینلز پر آپ نے علامہ صاحب کو دیکھا ہوگا، بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑی رہنمائی فرماتے ہیں اور بڑی باریک بینی سے مسائل کو دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں حضرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ رمضان رضا، رمضان رضا۔ حضرت، موضوع آج کا جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ماہ مبارک کا دوسرا دن ہے، دوسرا روزہ ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے فضائل کیا ہیں۔ عام مہینوں کے مقابلے میں ماہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے کیا فضائل عطا فرمائے ہیں،
اسی سے متعلق انشاءاللہ آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کو رمضان کہنے کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے جی تو جس طرح کا موسم چل رہا تھا اس اعتبار سے مہینوں کے نام رکھے گئے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں مہینوں کے جو نام ہیں جیسے ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، تو جب بہار آئی تھی تو اس وقت اس مہینے کا نام رکھ دیا ربیع الاول یعنی پہلی بہار، ربیع الثانی یعنی دوسری بہار، اور جمادی الاول جب سردی آئی تھی تو اس وقت اس مہینے کا نام رکھ دیا گیا تھا کہ پہلی سردی، یعنی سردی کی لہریں آتی ہیں ہمارے یہاں بھی، تو عرب میں اس طرح اس کے نام رکھ دیے گئے تھے۔ رمضان المبارک کو جب نام رکھا تو اس وقت گرمی کا موسم تھا۔ اب گرمی کا موسم تھا تو اس میں رمضان المبارک کو نام جو ہے وہ رمضان رکھ دیا۔ رمضان کا معنی ہوتا ہے جلانا، جلانا، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے رمضان کا نام رکھ دیا رمضان یعنی جلانا، جلانے والا مہینہ۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں نیکیوں کی برکت سے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ جلا دیے جاتے ہیں، تو اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا، یعنی گناہوں کو جلانے والا مہینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان شریف سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی فضائل بیان ہوئے ہیں رمضان شریف؟ بالکل، قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ رمضان کا نام آیا ہے اس مہینے کا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو، جی، فرمایا کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس میں رمضان کی وہ خصوصیت، وہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔ تو قرآن کے اندر رمضان المبارک کا اس مہینے کا خاص طور پر نام موجود ہے اور اس مہینے کی فضیلت بھی موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جب پورا نازل ہوا تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ 27 رمضان المبارک شب قدر جسے ہم کہتے ہیں، اور قرآن میں اللہ بھی فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ اب یہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ یہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ تو اس رمضان کا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی فرما دیا اور اس مہینے کی فضیلت کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عام طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں جنت کو سجا دیا جاتا ہے، عام لوگ اس طرح گفتگو کرتے ہیں، تو کیا واقعی اس کی کوئی حقیقت ہے؟ بالکل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان جب آتا ہے تو اس میں جنت جو ہے وہ اگلے سال کے لیے سجا دی جاتی ہے، یعنی ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جنت کو سجا دیا جاتا ہے۔ اب اس میں جو لوگ اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، تو جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے لیے وہ سجی ہوئی جنت کو تیار فرماتا ہے، اور جب جو ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو وہ ان کا جو مقام ہوتا ہے وہ سجی ہوئی جنت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت کیا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں؟ بالکل، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو اس وقت آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت الابواب النار وسلسلت الشیاطین۔ فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے۔
سبحان اللہ تو سبحان اس اللہ لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ لیا۔ اب جو مسلمان اعمال اچھے کرتے جائیں گے، روزہ رکھتے جائیں گے، عبادات کی میں زیادتی لاتے جائیں گے، ان کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایک بات عام طور پر یہ بھی مشہور ہے کہ رمضان المبارک میں جو مسلمان دنیا سے چلا جائے، انتقال ہو جائے، تو وہ جنت میں جاتا ہے، اور چونکہ جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اسے جہنم، اگر وہ گناہ گار بھی ہو، بدکار بھی ہو، جب بھی اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزادی عطا فرما کر جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اس کے متعلق کیا فرمائیں گے؟ بالکل، اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو بخش کر جنت عطا فرما دے، سبحان اللہ، اور وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ فرما دے۔ بے شک، تو حضور نے فرما دیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب جو مسلمان صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، جب رمضان المبارک میں فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں جنت عطا فرما دیتا سبحان ہے۔ اللہ، دوسری حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رمضان میں جو مسلمان فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اس سے حساب کتاب بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اور اسی سبحان طرح اللہ، جمعرات کا جو دن ہے، جمعرات کی جو رات ہے، اس کے بارے میں بھی احادیث میں آیا ہے کہ اگر ان راتوں میں اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے حساب کتاب نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ، تو بات یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کریم ہے، رحیم ہے، بے بخشنے شک، والا بے ہے، شک، بے شک، اس کی رحمت پر میسر ہے ہر بات۔ بے وہ شک، چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو بخش کر جنت میں داخل فرما بے دے، شک، بے شک، اور وہ چاہے تو چھوٹے سے گناہ پر پکڑ کر اس کو جہنم میں داخل فرما بے شک، بے شک، بڑا بے نیاز ہے دے۔ اللہ رب العزت، بڑا بے نیاز ہے۔ ناظرین کرام، رمضان میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اکثر لوگ عمرہ وغیرہ کی بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں، اور رمضان میں بہت زیادہ ترغیب بھی دلائی جاتی ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا چاہیے۔ حضرت بہت زیادہ کوششیں کی جاتی ہیں لوگوں کی، تو کیا یہ کوئی خاص فضیلت ہے رمضان میں عمرہ کرنے کی؟ بالکل، ہم نے دیکھا ہے، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے لیے کافی زیادہ لوگ رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جی، جس کی فضیلت حدیث میں ملتی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تم عمرہ کرو، بے شک رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ، آپ یہاں سے جائیں گے حج عمرہ کرنے کی نیت سے، عمرہ کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی بڑی وسیع ہے کہ اللہ رب العالمین عمرے کا ثواب حج میں واہ تبدیل واہ کر کے واہ، عطا سبحان فرمائے گا۔ اللہ، کیا بات تو ہے، اس لیے سبحان اللہ، حضور کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے سبحان اللہ، ہمارے پاکستان سے خصوصاً اکثر لوگ جو ہے وہ رمضان المبارک میں جاتے ہیں اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، رمضان المبارک میں عمرے پر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے حضرت ابھی آپ نے فرمایا کہ رمضان شریف میں عمرہ کریں تو اللہ رب العزت حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادتوں میں اللہ رب العزت زیادتی ہے، ثواب کی زیادتی ہے، اللہ رب العزت کرم فرماتا ہے۔ تو صرف یہ عمرے کے لیے ہے، یا اگر ہم بھوکوں کو کھانا کھلا دیں، افطار کروا دے، نماز ہیں، نوافل ہیں، یا نفلی عبادات ہیں، تو ان میں بھی کوئی اضافہ ہو جاتا ہے ثواب میں، یا صرف یہ عمرے کے لیے؟ بالکل، رمضان المبارک میں ثواب جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات کو میں اکثر چینلوں پر بھی کہتا ہوں گفتگو میں، کہ رمضان سمجھے ایک پیکج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا، سبحان اللہ، کہ یہاں عمل جو ہے وہ قلیل کرتے ہیں لیکن اس پر جو ثواب ہے وہ کثیر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ ایک نیکی کر رہے ہیں تو 70 نیکیوں کے برابر آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر آپ نفل ادا فرما رہے ہیں تو آپ کو فرض کا ثواب دیا جا رہا ہے، واہ واہ، اور اگر آپ فرض ادا کر رہے ہیں تو آپ کو 70 فرائض کے برابر ثواب دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان دیکھیں عمل قلیل ہے، تھوڑا سا عمل ہے، لیکن اس پر جو اجر ہے وہ کثیر ہے۔ واہ، سبحان اللہ، یعنی اگر آپ نے کوئی نفل کام کر دیا، جس طرح ہمارے یہاں رمضان المبارک میں بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، تو کھلا تو آپ ایک بھوکے کو کھانا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین آپ کو 70 بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب واہ عطا واہ، فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو رمضان المبارک میں آپ ایک نیکی کریں تو اللہ رب العالمین 70 نیکیوں کے برابر آپ کو ثواب۔ اسی طرح حضرت اس وقت ذرا معاشی معاملات آپ کے سامنے ہیں، پوری دنیا کے ساتھ ہوا ہے معاملہ، پوری دنیا پریشان ہے معاشی معاملات کے حوالے سے۔ تو اس بار میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جو غریب لوگ ہیں، جو فقراء ہیں، جو بیچارے مزدور طبقے کے لوگ ہیں، وہ بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں ہوں گے۔ کیسے روزہ رکھیں گے، کیسے سحری کریں گے، کیسے افطار کا اہتمام کریں گے، بچے بھی گھر میں ہوں گے، بچوں کو بھی سحری کرانی ہے،
اور معاملات اتنے خراب، مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، تو اس میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد بھی ہو جائے اور ثواب حاصل کرنے کا بہترین مہینہ ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ ثواب بھی حاصل کر پائیں؟ دیکھیں، یہ رمضان المبارک جو مہینہ ہے یہ دراصل ڈونیشن کا مہینہ ہے، ڈونیٹ کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا دسترخوان کشادہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ عام دنوں میں ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 ڈشز ہوتی ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ افطار کے وقت ہمارے دسترخوان پر کئی ڈشز موجود ہوتی ہیں۔ جی اسی طرح ہم دیکھیں کہ محلے میں اگر ہمارے کوئی ایسے مستحق لوگ ہیں، آس پڑوس میں اگر مستحق لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں افطاری بھی صحیح طرح نہیں کر سکتے، سحری صحیح طرح نہیں کر سکتے، تو ہم مارچ کریں اور ایسے لوگوں کو ہم اپنی جیب سے مدد کے طور پر ہم انہیں کھلائیں تو اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما دے گا، کشادگی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت علامہ سرفراز قاسمی صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رمضان المبارک کے فضائل پر گفتگو ہو رہی ہے اور چند سوالات جو معاشرے کے موجودہ حالات کے مطابق میرے ذہن میں آئے وہ بھی میں حضرت سے پوچھتا جا رہا ہوں۔ حضرت، ایک معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بزرگ افراد ہیں اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے یا ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو وہ بیچارے رمضان میں کس طرح سے سروائیو کریں گے، وہ کیسے سحری کریں گے، وہ کیسے افطار کریں گے؟ اچھا، مساجد کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی پیغام دیں کہ کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہے کہ ہم اپنی مساجد میں چند لوگ مل کر، اہل محلہ مل کر کچھ سحری کا ایسا اہتمام؟ افطار میں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اہتمام ہوتا ہے، لیکن بالخصوص سحری میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی خاص ایسا اہتمام نظر نہیں آتا۔ تو ایسا کہ کسی ہم مسجد میں چند دوست مل کر، اہل محلہ مل کر سحری کا کوئی ایسا اہتمام کر لیں کہ جو لوگ سحری نہ کر پا رہے ہوں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، وہ آ جائیں، وہ سحری کر لیں، یا افطار میں ہم اس طرح کا کوئی اہتمام کر لیں، تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، آج کل کے جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اس میں غریب کا گزر بسر کرنا بہت ناممکن نظر آ رہا ہے، اور ہمارے یہاں اکثر جو ہے افطار کا اہتمام سڑکوں پر کرایا جاتا ہے، مساجد میں بھی کرایا جاتا ہے۔ تو اس رمضان المبارک یہ کوشش کیجئے کہ سحری کا اہتمام مسجد میں لازمی کروائیں۔ کیوں؟ کیونکہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کام کاج کے لیے یا پھر جو ہے وہ سحری کرنے کی ان کے پاس وقت نہیں ہوتی، بعض لوگ تو بھوک پر بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے سے کسی کو سحری کروا رہا ہے، روزہ رکھوا رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے بڑا باعث فضیلت کام ہے، برکت والا کام ہے۔ تو اس رمضان المبارک کوشش یہ کیجئے کہ مسجدوں میں سحری کا اہتمام کیا جائے، محلے کے 2-4 ساتھی آپس میں ساتھی میں مل جائیں اور لوگوں کی سحری کا اہتمام مسجد میں ضرور کرائیں۔ اور کوئی زیادہ حضرت بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے، جیسے جو صاحب ثروت لوگ ہیں یا جن کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، سحری تو گھر میں ہو ہی رہی نا، کھانا بن ہی رہا ہے نا، کچھ تھوڑا سا اضافی بنا لیں، 2-4 افراد کا اضافی ہو، وہ آپ مسجد بھیج دیں، میں نے بھیج دیا، آپ نے بھیج دیا۔ سر، اگر محلے کے ہم 8-10 گھروں سے ہم اس طرح سے اضافی کچھ بنا کر مسجد بھیج دیں گے تو میرا خیال ہے 20-25-30 لوگوں کی سحری کا اہتمام ہو آرام سے سکتا ہے۔ سحری کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ تو ہم جہاں پر گھروں میں 8 لوگوں کا کھانا بنا رہے ہیں، کھانا تو ویسے بھی بنتا ہے نا، تو 8 کی جگہ 10 کا بنا لیں اور مسجد میں بھیج دیں، تو یہ ہمارے لیے باعث فضیلت کام ہے کہ ہم کسی کو اپنے رزق سے کسی کو روزہ رکھوا رہے ہیں۔ اچھا حضرت، ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کیا مساجد سے یہ اعلان کیا جا سکتا ہے کہ بھائی سحری کا اہتمام مسجد میں موجود ہے، جن لوگوں نے رات میں عشاء میں ہو جائے، تراویح کے بعد یہ اعلان کر دیا جائے، 1-2 دن اعلان ہوگا تو سب محلے والوں کو پتہ چل جائے گا، یہ اعلان کروا دیا جائے کہ بھائی سحری کا اہتمام ہوتا ہے، تو آپ میں سے جن کو ضرورت ہو یا جو کرنا چاہیں وہ مسجد آ جائے کریں، سحری کر لیا کریں، تو ایسا بھی کچھ ممکن ہے؟ بالکل، مسجد میں ایسا اعلان ہو تو یہ اچھی بات ہے کہ مسجد کے جو صحن وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر اگر سحری کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور رات کو عشاء کے بعد یا تراویح کے بعد مستحق لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آ کر یہاں سحری کر سکتے ہیں، تو یہ ایک اچھی روایت نکل پڑے گی انشاءاللہ، اگر اللہ کرے ناظرین کرام کہ ہمارے چینل کے توسط سے یہ بات عام ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتر جائے، اور اللہ کرے کہ جہان رضا اس ثواب میں شامل ہو جائے کہ لوگ اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیں۔ یقین مانیے ناظرین کرام، حالات بہت خراب ہے،
معاشی حالات بہت خراب ہے، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے اور مہنگائی ہے۔ اس مہنگائی میں جو غریب لوگ ہیں ان کا نہ جانے کس طرح گزر ہو رہا ہوگا۔ اس ماہ مبارک میں یہ کوشش کریں، اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ آپ جتنا کر سکتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کے لیے سحری کا اہتمام کر سکتے ہیں، کسی کے لیے افطار کا اہتمام کر سکتے ہیں، کسی کے گھر آپ راشن بھیج سکتے ہیں، کسی کے گھر آپ آٹا بھیج سکتے ہیں، یا آپ اپنے گھر میں کچھ پکا کر ایسا اہتمام کر سکتے ہیں کہ 4 گھروں میں یا آپ کے محلے میں جو غریب لوگ ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ تنگ دست لوگ ہیں، بے روزگار لوگ ہیں یا کم آمدنی والے لوگ ہیں، تو ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور آپ اپنے گھر میں سحری میں افطار میں کچھ تھوڑا سا اضافی کھانا پکا کر بڑی عزت کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجیں، بچے جائیں ان کے ہاں سحری اور افطار ان کے ہاں پہنچا کر آ جائیں۔ یقین جانیے کہ جس رمضان المبارک میں ہم نے یہ کام کر لیا، آپ کے دل کو جو خوشی اس سے ہوگی، آپ کے دل کو جو راحت ہوگی، اور پھر رمضان المبارک میں جو سکون قلبی آپ کو نصیب ہوگا، اس کا آپ میں یقین مانے آپ بیان نہیں کر پائیں گے۔ اور انشاءاللہ اگر ہم نے دوسروں کا احساس کرتے ہوئے اس رمضان المبارک کو گزارا تو انشاءاللہ اس رمضان المبارک کی روحانیت بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے علامہ صاحب کے ساتھ، اور اسی طرح کی موضوعات پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ اس ٹرانسمیشن کو آپ نے رمضان المبارک کے آخر تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ روزانہ یہ پروگرام آپ تک پہنچتا رہے گا۔ ماہ مبارک کی اختتام تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔